نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں کچھ خامی ہو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام معززین دوستوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تو بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک سب سے بڑا معجزہ ختم نبوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی رسول آئے گا. قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید میں 200 آیات میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور پیغمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے دن تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کسی کی عقیدہ میں کچھ شک ہو یا یہ سوچ ہو کہ نبی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول پیغمبر آئے گا، تو یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہودیوں نے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عیسائیوں نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکے کے کافروں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا میں ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے. اگر تعریف کرنے سے جنت میں جاتا تو پھر یہودی بھی جنت میں جاتے، پھر عیسائی بھی جنت میں جاتے، پھر مکے کے کافر بھی جنت میں جاتے، حتیٰ کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شخص ابو طالب نے جب حضور کی تعریف کی، اس نے کہا حضور کے چہرے
کو دیکھ کر بارش بھی نازل ہوتا ہے، حضور کو دیکھ کر، حضور کی کمالات کو دیکھ کر یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اس نے بہت زیادہ تعریف کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چاچا سے کلمہ پڑھ، تو حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو جنت میں نہیں گیا۔ اگر تعریف کرنے سے کوئی جنت میں جاتا، سارے انسانیت جو حضور کی تعریف کرتے ہیں وہ جنت میں جاتا، لیکن جب بلال حبشی جو اب غلام تھے اس نے نبی کی تعریف کی، وہ حضور کی کہنے کو مانا، حضور کی بات کو مانا، تو وہ جنت میں جاتا۔ سلمان فارسی جو اتنے دور سے آئے تھے، اس نے نبی کی تعریف بھی کی اور نبی کا کہنا بھی مانا، صحابہ نے نبی کی تعریف بھی کی، نبی کا کہنا بھی مانا۔ اس لیے بلال حبشی کی پاؤں کا جو آواز ہے، جو پاؤں کا، وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ میرے دوستو بھائیو، آج بہت سے فتنے، آج سے پہلے بہت سے لوگوں نے نبی کے شان میں گستاخی کی، نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں نے نبی سے دشمنی بھی کیا، لیکن سب سے پہلی بات، اگر کسی کے اندر، کسی کے عقیدے میں ختم نبوت، حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ سوچ ہے، تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا، پھر اسلام کا نام نہیں رہے گا۔ اس لیے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم کسی کے آدمی کی ذات کے خلاف نہیں ہے، ہم آدمی کے اس کی ذات کے خلاف نہیں ہے، اس کی نظریہ، اس کے سوچ کے خلاف ہے۔ ہمیں کس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہمیں دشمنی ہے نظریے سے ہے، ہمیں دشمنی ہے عقیدے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے مشرق مغرب شمال جنوب والے، قل کہہ دو، اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے مشرق والے مغرب والے لوگوں، شمال جنوب والے لوگوں، ساری دنیا کے لوگوں، کہا، لیکن ہر پیغمبر آیا، ہر پیغمبر نے قل یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ ہر نبی نے کہا۔ نوح علیہ السلام آیا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ ابراہیم علیہ السلام آیا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ عیسیٰ علیہ السلام آیا، اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ کسی نے نہیں کہا، لیکن یہ قرآن مجید میں کہا، قل یا ایھا الناس، نبی نے کہا، اے دنیا کے لوگوں، اے مشرق والے لوگوں،
اے مغرب والے لوگوں، اے شمال والے لوگوں، اے جنوب والے لوگوں، اے ساری کائنات والے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، یہ دلیل ہے کہ اس نے قیامت تک سارے لوگوں کا نبی، سارے لوگوں کا رسول اور پیغمبر ہے۔ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ میرے دوستو، بہت سے لوگ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آج ان کی انجام آپ دیکھ سکتا ہے۔ غلام مرزا احمد قادیانی، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کا انجام، اس کا موت کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ لیٹین میں ملا ہوا تھا۔ جن نے بھی نبوت کے دعویٰ کیا ہے اس کو اللہ نے قوم کے لیے عبرت بنا کر اور ایک نشانی بنا کر، دیکھو جو نبی کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا گستاخی کرتا ہے۔ میرے دوستوں بھائیوں، جو لوگ جھوٹا نبوت کا دعویٰ اگر کسی آدمی نے کیا، پھر دوسرے بندے نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر ایک بندہ جب سورج نکل جائے اور سورج کی روشنی پھیل جائے اور وہ سورج سے کہتے ہیں آپ کا روشنی کا کیا دلیل ہے، یہ بندہ تو بیوقوف ہے، وہ سارا روشن ہے، وہ دیکھ کر اور دلیل مانگتے ہیں، اس سے بڑا بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے، بڑے بیوقوف۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت اسی طرح روشن ہے۔ اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو وہ بیوقوف ہوتا ہے، تو عقل مند نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور دوسرا بندہ اس سے جا کر اور کہنے لگے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ کے پاس کون سا دلیل ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ کہنے والا جو شخص ہے اس سے دلیل مانگتے ہیں، یہ شخص کافر ہو گیا۔ اس لیے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے پر شک کیا اور شبہ کیا، اس لیے یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ عزیز دوستو بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی لوگوں نے کیا، اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، طریقہ انگریزوں کا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لباس انگریزوں کی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بچہ دیندار بن جائے، میرا بچہ
फरमानदार बन जाए, मेरा बच्चा मेरी हुक्म को माने। अगर आपका बच्चा जब अंग्रेजी तालीम हासिल करता है, अंग्रेजी तहजीब सीखता है, तो फिर ये उम्मीद रखना फजूल है। इसलिए जब नबी का तरीका, जब नबी का करीमा पढ़ता है, तो फिर नबी के सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, हुजूर से इश्क की क्या दलील है? इश्क कैसा होता है? मसलन एक बंदा है, इसके घर में मेहमान आ गया, वो कड़ा हो गया, घर वाले साले कड़े हो गया और आपके इस्तकबार हम करते हैं। उसने कहा मुझे पानी पिला दो, उसने कहा पानी नहीं, आपके आने को हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। वो जब घर में आया, मेहमान ने दोबारा कहा मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। उसने कहा आपका आना हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो फिर कहने लगा मुझे पानी दे दो, वो फिर कहने लगे आपका आना हम इस पर खुशामदेद कहते हैं। उसने कहा पानी पिला दो, उसका कहना नहीं मानता है, उसको कहता है आपका आना हम भी खुश है, हमारे घर वाले भी खुश है। इसी तरह हुजूर आए, हुजूर के आने पर हम खुश है, हम भी खुश है, आप भी खुश है, सब इस पर खुश है। लेकिन हुजूर ने फरमाया नमाज पर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम आपके आने पर बहुत खुश है। हुजूर ने फरमाया ज़कात अदा कर, हम ज़कात नहीं देता है, आपका आने की बहुत खुशी है। हुजूर ने फरमाया आप अल्लाह के हुक्म को माने, हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, आपके आने की बहुत खुशी है। हुजूर ने जो बताया हम उस पर नहीं चलते हैं, आपके आने की बहुत खुशी है। जिसी तरह मेहमान आ जाए घर में, आपसे कहे पानी पिला दो, आप उसको पानी नहीं देते हैं, आप कहते हैं आपकी आना बहुत हमें खुशी है। लेकिन एक ऐसा खुशी है जब वो पानी तलब करता है, उसको प्यास लगी हुई है, वो मेहमान ही मेहमान है, आप उसकी बात को नहीं मानते, आप कहते हैं आपके आने हमें बहुत खुशी है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, अच्छा काम करो। हम कहते हैं ये सारा काम हम नहीं करते हैं, बल्कि आपके आने की बहुत ज्यादा खुशी है। आशिक की दलील ये है, अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, वो अपने मेहमान की हर बात को, हर हुक्म को पूरा करता है और मेहमान की देखभाल करता है, अंदाजा रखता है ये बंदा भी खुश है, इसलिए मेरी इतना ज्यादा देखभाल कर रहा है। मैं कहता हूँ ये फौरन पूरा करता है, मैं सोचता हूँ वो बताता हूँ ये उसकी फौरन इंतजाम करता है। इसी तरह जब हमारे अंदर हिस्सा हुजूर से मोहब्बत हो, तो फिर हुजूर की एक एक सुन्नत पर हम अमल करेंगे, हुजूर के एक एक हुक्म पर हम अमल करेंगे, हुजूर की हर बात को हम मानेंगे, हुजूर की हर बात को हम तस्लीम करेंगे, हुजूर की हर हुक्म को, हुजूर की हर कदम पर हम चलेंगे। तो फिर ये होगा ये आशिक है, ये मोहब्बत, ये हुजूर से मोहब्बत करता है। अगर हम हुजूर के आने पर खुश है, हम इजहार करते हैं हम बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन उसके हुक्मों को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, सोचता भी नहीं है, तो फिर ये हिस्सा नहीं है बल्कि ये मजा। दोस्तों भाइयों, आज से 50 साल पहले 1974 में एक फैसला हुआ था,
جس میں مفتی محمود حضرت مولانا یوسف بنولی اور بہت سے اکابرین نے بہت سے علماء کو شہید بھی کیا تھا، بہت سے مسلمانوں نے قربانی بھی دی، لیکن آخر کار 1969 میں ایک عظیم الشان فیصلہ ہوا تھا۔ 7 ستمبر 1969 میں قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، تو آج اس کی 50 سال پورا ہونے والا ہے۔ 7 ستمبر 2024 کو علماء کرام نے لاہور میناری پاکستان میں ایک عظیم الشان فقیم المثال ختمی نبوت کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس عہد کے لیے وہ مینار پاکستان لاہور میں جمع ہو جائے اور اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے۔ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اس کانفرنس میں شریک ہو جائے، اور باقی مسلمانوں کو چاہیے اس کانفرنس کی کامیابی ہونے کے لیے، ان کو کامیاب بننے کے لیے دعا کرے۔ اس لیے یہ کانفرنس صرف نہیں ہے، یہ صرف ختمی نبوت کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قادیانی لوگوں کو جو تکلیف ہوگا وہ تاریخ، اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگا۔ جو قادیانی کے غلام ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگا۔ اگر کوئی گستاخ اور کوئی نبی کا دشمن کو تکلیف دے گا تو وہ حضور اس سے خوش ہوگا، اور اس لیے اس نیت کے ساتھ اس کانفرنس میں تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے اس میں شرکت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ختمی نبوت کی تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔